میں نا قرآن مجید کے حوالے سے جب بھی کچھ پڑھتا ہوں تو بہت سے ایسی پوائنٹس ذہن میں آتے ہیں جو بعض اوقات بہت اسٹرائکنگ ہوتے ہیں، اور اس طرح اسٹرائکنگ ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے جیسے کہ قرآن مجید از ایکچولی اسپیکنگ ٹو اس ان دا کنٹمپریری ٹائمس. تو میں نے دیکھا کہ جو بندہ نیو بھی ہو، جو قرآن مجید کو جو ہے نا، جس نے فار ایگزامپل نیولی اسٹارٹ کیا ہو، بعض اوقات وہ اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر پاتا، اس کو ایک نا ڈسکنیکٹ فیل ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ when you آپ تھوڑا سا اس بارے میں روشنی ڈالیں کہ جب آپ مثال کے طور پہ قرآن سٹارٹ کرتے ہیں، اگر ہم پہلے چیپٹر کی بات کریں، چیپٹر نمبر 1 یعنی پہلے جز کی، اور سورہ فاتحہ کو ہم دیکھیں، سو what is the way how do you look at the سورۃ الفاتحہ، اور کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو ماڈرن ٹائمس کے جو چیلنجز ہیں یا پھر جو آپ کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے گائیڈنس دے رہی ہے، یا پھر جنرلی یعنی کوئی ایسی چیز جس کو آپ اپریشیٹ کر سکیں، اپنی زندگی میں ریلیٹ کر سکیں اس کے ساتھ کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے. جزاک اللہ. بالکل مغیرہ، آپ نے صحیح کہا کہ قرآن میں تو پورا ایک سمندر ہے الحمدللہ. اور میں نے جب قرآن پہلی بار کھولا تھا ترجمے کے ساتھ، مجھے یاد ہے اٹ واز سیکنڈ ایئر آف مائی یونیورسٹی، تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ سورہ البقرہ کہاں ہے، سورہ آل عمران کا، بالکل وہ پڑھا ہی نہیں تھا کبھی اوبویسلی. تو الحمدللہ جو پہلی ورس میرے سامنے آئی تھی وہ سورہ آل عمران کی آئی تھی کہ ڈو ناٹ بی سیڈ اف یو آر مومن یو ول بی سکسیزفل. الحمدللہ. تو میرا جو ایکسپیرینس تھا نا قرآن کے ساتھ پہلا، وہ تو بہت ایک کہہ لیجیے ہارٹ ٹو ہارٹ ایکسپیرینس تھا. یعنی ان دنوں میں گزر بھی بہت مشکلات سے رہا تھا، کچھ ایسی چیزیں یونیورسٹی میں چل رہی تھیں، پرسنل لائف میں. تو لٹرلی جب میرے سامنے وہ آیت آئی تو میں نے تو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. لٹرلی یہ اللہ کا جواب ہے جو میرے دل میں ایک غم چل رہا تھا، جو بھی ڈیفیکلٹیز آ رہی تھیں. الحمدللہ. سو یس آئی تھنک کہ اس طرح کا ریلیشن ہم قرآن سے اگر بنائیں کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں بڑا فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ برو، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ تقریباً ہم 17 ٹائمز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اگر صرف فرض کی جو ہے وہ بات کر لی جائے، اور ریپیٹیڈلی ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے ہمارا پرپز آف لائف، وائی وی ور بورن ان دا فرسٹ پلیس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، because every one of us is in search of guidance, every one of us is in search of the right way, the right path. تو وہ ہم اللہ سے جب اتنی زیادہ دعا کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف مت چلائے. تو آئی تھنک دیٹس اے گیم چینجر کہ ہم اس کو، یہ اسپیشلی جو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اس کو بہت زیادہ فوکس اور دل کے ساتھ پڑھیں. دیٹس فار می. آپ نے پوچھا سورہ فاتحہ سے. احمد بھائی بسم اللہ. ہاں جی. اچھا، سورہ فاتحہ میں نا ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں ہم سب، اور وہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اگر اس پہ ہم غور کریں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک تو جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ایک دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس دعا مانگنے سے پہلے ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں. اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں. یعنی اس میں ایک نا ایمفیسس ہے کہ اٹ از اونلی اللہ، اٹ از اونلی یو وی ورشپ، اینڈ اٹ از اونلی یو فرام ہوم وی سیک ہیلپ. تو اس کے اوپر غور کرنا نا بڑا ضروری ہے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابن القیم نے اس کے اوپر پوری کتاب جو ہے لکھی ہے، مدارج السالکین، جو کہ آج 4 والیومز میں چھپتی ہے، صرف اس ایک آیت کے اوپر، جو ایک دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایک ریلیشن شپ ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، عبادت ہماری طرف سے ہے اور پھر مدد اس کی طرف سے آتی ہے. اس کو بھی انٹرنلائز کرنا اور اس کو بھی سمجھنا نا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، کہ جب بھی ہم یہ آیت پڑھ رہے ہوں، جیسے علی بھائی نے کہا ایٹ لیسٹ 17 ٹائمز تو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کو انٹرنلائز کرنا کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہو اور اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر اپنا ایک محاسبہ کرنا کہ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں جس طرح کرنے کی ضرورت ہے، یا جس طرح میرے سے ریکوائرڈ ہے. اور اس کے بعد اللہ سے میں مدد بھی طلب کرتا ہوں صرف. تو میرے لیے نا یہ بہت ایک سینٹرل، اور یہ تو ویسے دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کی بھی ایک سینٹر میں آیت ہے بالکل، کیونکہ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ میں، اور یہ جو ہے یہ چوتھی آیت ہے.
تو میرے لیے یہ بہت پاورفل ایک چیز ہے، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پہ پورا بھی اترتے ہیں کہ یعنی جیسے حدیث کے مطابق حدیث میں آیا نا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو نماز باقاعدہ کا اس کو درمیان ڈیوائڈ کر دیا آدھا، اور اس آیت کے اندر جا کے ڈویژن ہوتی ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی وہ ڈویژن اسی طرح ہوگی نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بیچ میں جو واو ہے اس سے پہلے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی تعریف، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی تعریف، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی تعریف، عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بینی و بین عبدی نصفین کا نا کہ میرے درمیان اور بندے کے درمیان. اس کے بعد جو ہے وہ ایاک نستعین جو ہے مدد جو ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اور اس کے بعد ہدایت، ایکنالجمنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی، اور اس کے بعد بالکل اس کے بعد ریکویسٹ ہے.